والا سب سے اہم منصب نبی کے زمانے سے لے کے آج تک اور قیامت تک وہ تبیین الکتاب ہے. تبیین، دیکھو یہ سنو طالب علم متوجہ ہو، تعلیم نہیں کہا ہے، تبیین کہا ہے. تبیین معنی اسرار و حکمت کھولنا. اللہم لک الشکر والحمد یا رب لک الکبریاء فی السماوات والارض. تعلیم نہیں کہا، تعلیم تو سب کر رہا ہے، پورا سال تعلیم ہوا ہے. تعلیم کافی نہیں ہے، تبیین. تبیین لتبیننہ للناس. تبیین اور تعلیم میں یہ فرق ہے. تعلیم مقرر چیز ہے، سب برابر ناظرہ پڑھاتے ہیں، تجوید پڑھاتے ہیں، قرات پڑھاتے ہیں، حفظ کراتے ہیں، شرح جامی، بدیع الميزان، مختصر المعانی، یہ سب پڑھاتے ہیں. مگر جب فقہ، حدیث، تفسیر آئے تو پھر تعلیم کے ساتھ تبیین کی ہو جائے. اور نبی کو کیا کہا ہے؟ لتبین للناس ما نزل الیک. ارے تبیین کرنی ہے، صرف تعلیم کافی نہیں، اس سے آگے ایک درجہ ہے. اچھا تبیین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کتمان کی عادت ہو گئی. اور بنی اسرائیل کو کہا تھا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوهَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق کو باطل سے ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو تو تم تبیین کم کرو. یاد رکھو وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپانا نہیں. مسئلے چھپانے نہیں، ڈھنگ کے نچوڑ بیان کرنا ہے. اس لیے لوگ بڑے اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانہ بھی ناخوش، میں زہر الہل کو کبھی کہہ نہ سکا. ہاتھ باندھو کلاس قرآن کا لا کوٹر اللہ سے ولہ چڑھ سپورٹ ہی نہیں ملی. یہ تو نیت کے بعد ہے. لنڈے گویا لال شہنے وہ کھانا کرے ہوئے لوگ بخارا کا ہوتے ہیں بلا ولا ڈران رہا گئی دیکھو مستوشی سب کے درسری کری شروع کری جا خبر ہو چلا. کتنا واضح مسئلہ ہے کتابوں میں کہ بالیمین فقط دے ترسا بدیو پر زبر کو لا الہ الا اللہ ولا يؤذن فی المسجد. ابو داؤد اذان مسجد میں نہیں ہوتی، اذان خانہ علیحدہ ہے. حساب اوقوس ولا تکتمونہ، مسئلہ چھپانا نہیں، چوری نہ کرنا. فنبذوہ، ان کتابیوں نے پھینک دیے، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھوں کے پیچھے. ان سارے مسئلوں کو پس پش ڈالا ہے. واشتروا به ثمنا قلیلا، اور لینے لگے اس کے بدلے میں پیسے تھوڑے. یہ ہم سب کے ہیں. ہماری مسجد میں ہری پگڑی والے بھی آ سکتے ہیں، ہماری مسجد میں غیر مقلد بھی آ سکتے ہیں. میرا نام لیتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، میرے جیسے ہو سکتے ہو کیا؟ یہ تمہارا نام آ گیا. کتاب کو پس پش ڈالنے والے، دنیا کا لالچ کرنے والے. ایک مسجد میں چلا گیا، مغرب کا وقت ہو رہا تھا. امام صاحب نے کہا نماز پڑھاؤ. میں نے کہا کہاں؟ کہنے لگا یہاں. میں نے کہا یہ تو کلب ہے، مسجد تھوڑا ہی. ایسے پہلی صف ننگے سر والوں سے بھری ہوئی، پہلی صف پوری. تو امام سے میں نے کہا یہ آپ نے کیا سر پہ ٹوپی رکھی، اس کو بھی ہٹا دو. ننگے سروں کا امام بھی ننگا سر اچھا لگا. لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے. ایک آدمی نے کہا آج معاف کر دیں، ٹوپی نہیں، آپ نماز پڑھا دیں. آپ ہمارے خواہ ہے تبھی تو خفا ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں. میں نے کہا ابھی ٹوپی ابھی کسی نے رومال لیا، کسی نے چادر لی، کچھ 15-20 تو بھر گئے. میں نماز پڑھا. جب 10 دن گزر گئے میں دوبارہ مسجد میں مغرب میں گیا. میں دیکھتا ہوں خدا کی قسم سب لوگ ٹوپی ہو. اور بڑی خوشی سے مجھے کہا کہ آج سے شوق سے پڑھا ہو. ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ نماز کے لیے آداب ہے، اچھی بات ہے. کبھی کسی نے بولا ہی نہیں. سلامہ نے بغزری والا رہی بچا لالا خبر اولے خبر کی گئی. ماجد ماخام ما سوتن با محمد راز استادو کی سار اور جمعہ با محمد غلام بلا ہوگی اور ماس فقیر مزیگر دا خدا ما خدا بغزری کوئی. اللہ اکبر واللہ اکبر. دا بغزری حق کو سر خبر نہیں. مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا، چھوٹا مسئلہ بھی دین کا حصہ ہے. پیغمبر نے جو صحابہ کو کہا کہ نمازیں صحیح طرح پڑھا کرو، تو یہ مستحب بھی مراد ہے اور واجب بھی. ابن الحمام فتح القدیر میں لکھ چکے ہیں کہ واجب سے وجود متاثر ہوتا ہے اور مستحب سے اس کا حسن متاثر ہوتا ہے. وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کیا ناکارہ ہے جو یہ لینے لگے دین کے بدلے میں.